الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے مرد عورت کی نماز کی کیفیت کے اندر جو فرق ہے وہ نمبر وار پیش کریں گے، بغور سماعت فرمائے، اور ویڈیو کے اندر کوئی سمجھنے والی بات ملے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے اور شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مرد و عورت کی نماز کی کیفیت میں جو فرق ہے وہ نمبر وار آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، مرد تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائے گا، جبکہ عورت اپنے ہاتھ تکبیر تحریمہ میں صرف کندھوں تک اٹھائے گی۔ نمبر 2، مرد چادر سے باہر ہاتھ نکال کر رفع یدین کرے گا، جبکہ عورت چادر یا دوپٹہ کے اندر سے ہاتھ اٹھائے گی۔ نمبر 3، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، جبکہ عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گی۔ نمبر 4، مرد رکوع میں اچھی طرح جھکے گا، جبکہ عورت رکوع میں معمولی سا جھکے گی۔ نمبر 5، مرد رکوع میں ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑ کر حلقہ بنائے گا، جبکہ عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی، حلقہ نہیں بنائے گی۔ نمبر 6، مرد گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وقت انگلیاں کھلا رکھے گا، جبکہ عورت اس وقت انگلیاں ملا کر رکھے گی۔ نمبر 7، مرد رکوع میں گھٹنوں کو پکڑے گا، جبکہ عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے گی۔ نمبر 8، مرد رکوع میں گھٹنوں کو خم نہیں دے گا، جبکہ عورت رکوع میں گھٹنوں کو ذرا خم دے گی۔ نمبر 9، مرد حالت قیام اور رکوع میں دونوں ٹخنوں کے درمیان 4 انگل کے بقدر فاصلہ رکھے گا، جبکہ عورت دونوں ٹخنوں کو ملا کر رکھے گی۔ نمبر 10، مرد رکوع اور سجدے میں ہر عضو کو الگ الگ رکھے گا، جبکہ عورت رکوع اور سجدے میں ہر عضو کو سمیٹ کر رکھے گی۔ نمبر 11، مرد سجدے میں دونوں پیروں کو کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے سجدہ کرے گا، جبکہ عورت دونوں قدموں کو کھڑے کیے بغیر زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے گی۔ نمبر 12، مرد سجدے میں اپنی کہنیوں کو اٹھا کر رکھے گا، جبکہ عورت سجدے میں اپنی کہنیوں کو بچھا کر رکھے گی۔ نمبر 13، مرد تشہد میں دایاں پیر کھڑا کر کے بائیں پیر پر بیٹھے گا، جبکہ عورت تشہد میں دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھے گی۔ نمبر 14، مرد تشہد کے وقت اپنی انگلیاں اپنے حال پر رکھے گا،
جبکہ عورت تشہد کے وقت اپنی انگلیاں ملا کر رکھے گی۔ نمبر 15، اگر جماعت میں کوئی بات پیش آئے تو مرد بلند آواز سے تکبیر و تسبیح پڑھے گا، جبکہ عورت الٹے ہاتھ سے تالی بجا کر متوجہ کرے گی۔ نمبر 16، مرد کے لیے عورت کی امامت جائز ہے، جبکہ عورت کے لیے مرد کی امامت جائز نہیں۔ نمبر 17، مردوں کی جماعت پسندیدہ اور مسنون ہے، جبکہ عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ نمبر 18، مرد امام کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، جبکہ عورتوں کی امام صف کے اندر بیچ میں کھڑی ہوگی۔ نمبر 19، مردوں کے لیے جماعت سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جماعت میں شرکت ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 20، جماعت میں مردوں کے لیے آگے کھڑے ہونے کا حکم ہے، جبکہ عورتیں اگر جماعت میں شریک ہو تو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 21، مردوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جبکہ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ نمبر 22، مردوں پر عید کی نماز واجب ہے، جبکہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں۔ نمبر 23، مردوں کے لیے فجر کی نماز اسفار یعنی روشنی پھیلنے کے بعد پڑھنا افضل ہے، جبکہ عورتوں کے لیے فجر کی نماز غلس یعنی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 24، مردوں کے لیے جہری نماز میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جہری نماز میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں۔ اے اللہ، جس طرح نماز پڑھنے میں تیری خوشنودی اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، بالکل اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔